والدین ایک توجہ کریں، ہمیں نا تیزی سے بہکایا جا رہا ہے دینی علوم کے خلاف۔ ہمارے لبرل قسم کے منسٹر روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولوی بچوں کو پروفیسر نہیں بناتے، انجینئر نہیں بناتے، ڈاکٹر نہیں بناتے۔ یہ دیکھو جی، یہ مدرسے کا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا؟ میری بات پہ توجہ ہے آپ دوستوں؟ یہ خاص بات ہے، اس موقع پہ میں کرنے لگا ہوں، سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ میڈیکل کالج الگ ہوتا ہے اور کامرس کالج الگ ہوتا ہے، اردو یونیورسٹی الگ ہے۔ جس بندے نے بی کام آئی کام کرنا ہے وہ میڈیکل کالج نہیں جاتا، وہ کامرس کالج میں جاتا ہے، اور جس نے میڈیکل پڑھنا ہے وہ کامرس کالج نہیں جاتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ میڈیکل کالج۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس بندے نے اردو ادب سیکھنا ہے وہ کسی اردو یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ میں اس پر پوری تفصیل ہے، ہمارے ملک میں کس کس شعبے کی یونیورسٹی ہے، میں بات کر سکتا ہوں، لیکن طویل نہیں کرنا چاہتا بات کو۔ بھائی جو بندہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے گا وہ میڈیکل پڑھے گا، وہ باہر آیا ہے تو آپ اس سے پوچھیں، اس نے تو MBBS کرنا تھا تو وہ باہر نکلے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کام کر لیا ہے؟ BBA کر رہے ہو تو یہ بیوقوف ہی نہیں؟ بھائی وہ تو میڈیکل کالج میں تھا، اس نے تو ڈاکٹر بننا تھا، اس سے MBBS کی آپ بات پوچھیں گے، پوچھیں کہ آپ نے کسی شعبے میں اسپیشلائزیشن کر لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ اس سے کامرس کا پوچھیں گے تو وہ ہنسے گا، وہ آپ کو بیوقوف کہے گا، وہ کہے گا میں گیا ہی اس کالج میں تھا، لا کالج میں جانے والا وکیل بنے گا کہ ڈاکٹر بن کے آ جائے گا؟ عجیب آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ میڈیا جو آپ کو بٹھاتا ہے وہ آپ کو سمجھا ہی نہیں رہا کہ خدا کے بندے جو مدرسہ ہے وہ تو اس لیے ہے کہ قرآن و سنت کا بندہ اسپیشلسٹ بنے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگر آپ ہم پہ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا تو پھر ہمارا سوال ہے کہ جن کو آپ نے ڈاکٹر بنایا تھا مفتی کیوں نہیں بنے؟ ہمیں بتاؤ نا، ان کو آپ نے مولوی کیوں نہیں بنایا؟ آپ ان کو مولوی بنا دیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ عجیب آپ سائنس لڑا رہے ہیں، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے بچے جی ڈاکٹر نہیں بن رہے۔ بھائی یہ علیحدہ سے ایک اسپیشلسٹ ہونے کا الگ سے ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہاں الگ سے ایک تعلیم دی جاتی ہے، ایک پورا نصاب ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، پورے اسباق ہیں، پوری ترتیب ہے۔ تو بچوں کے والدین کو گمراہ، پھر کہتے ہیں مدارس کے اندر خرابیاں بڑھی ہیں، تو کالجوں میں نہیں ہیں۔ یونیورسٹیوں کے جو حالات آپ کے ادارے بتاتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ ہیں؟ ہم نہ یونیورسٹی کے خلاف بات کرتے ہیں نہ کالج کے خلاف، اس لیے کہ تم تفریق کرتے ہو کہ یہ تمہارا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ ہم نہیں تفریق کرتے، مدرسے کے بچے بھی ہمارے ہیں، کالجوں کے بچے بھی ہمارے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچے بھی ہمارے ہیں، اس لیے ہم تفریق نہیں کرتے، تم تفریق کرتے ہو۔ فلانی خرابی ہے تو بھئی اگر کسی جگہ خرابی ہوتی ہے تو خرابی دور کی جاتی ہے، وہ جگہ بند نہیں کی جاتی۔ کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر غلط آئے گا تو ڈاکٹر ہٹایا جائے گا، ہسپتال تو نہیں نہ بند کر دیا جائے گا۔ تو ہم مانتے ہیں مدارس میں کہیں کہیں کمزوریاں ہیں تو کمزوریاں دور کی جائیں گی کہ مدرسے بند کر دیے جائیں گے؟ تو یہ عجیب آپ بات کرتے ہیں۔ تو مدرسوں کے جو بچوں کے جو والدین ہیں وہ بعض اوقات ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نوکری کہاں ملے گی، کھائیں گے کہاں سے؟ سب سے سونی روٹی مولوی کھاتے ہیں۔ پریشان ہو گئے آپ بات سن کے؟ سب سے اچھے کپڑے مولوی پہنتے ہیں، سب سے زیادہ عزت وقار آج بھی دین کے لیے۔ میرے کچھ سنگی تھے، مجھے کہا کرتے تھے کہ تو لائق آدمی تھا، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ میں انہیں کہتا تھا یار چلو اللہ کام لیتا ہے، لے ہی لے گا نا۔ پھر مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، خود ہی کہتے ہیں یار جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس میں اعزاز بڑا ہے، اس میں اعزاز بڑا ہے، یہ تو وقار والا کام۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شوق دلائیں۔ اگر بچہ بھاگتا ہے واپس جاتا ہے 2-3 سال پڑھ کے تو اسے شوق دلائیں، اسے کہیں پتر واپس جائے، اسے مکمل کر۔ آپ شوق پیدا کریں، اور استاد سے زیادہ ماں باپ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں بچوں کو شوق دلانے کا۔ آپ سرپرستی کریں، آگے بڑھیں، مدرسے کو آ کے دیکھیں کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فائل چیک کریں، آپ پہنچیں، مدرسے کے ساتھ ذوق پیدا کریں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ربیعہ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے، تابعین کا دور تھا۔ اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ چلے گئے جہاد کرنے، 27 سال واپس ہی نہیں آئے۔ جاتی دفعہ بیوی کو 30,000 دینار دے گئے تھے کہ خیال رکھنا۔ واپس آئے تو بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، جب تشریف لائے تو
27 سال کے بعد مدینہ شریف میں رہائش تھی، دروازے پہ دستک دی تو بیٹے نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں نیزہ تھا، کہنے لگے پیچھے ہٹ، تو کون ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے بابا تو کدھر سے آ گیا، تو پیچھے ہٹنا، میرے گھر میں تو کیوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہا؟ بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب وہ بحث طویل ہوئی تو اندر سے والدہ نے پردے کے بیچ سے سنا تو کہنے لگی بیٹا ہٹ جا، یہ تیرے والد آئے، والد کو آنے دے۔ ماں بھی بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، پر قرآن پاک نے 2 مثالیں دی ہیں باپ اور بیٹے کے پیار، 2 مثالیں، ایک حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کی، ایک حضرت یعقوب اور جناب یوسف کی علیہم السلام۔ یہ بھی کبھی بڑھ کے دیکھو، اور ماں بھی بڑا ہی پیار کرتی ہے، پر پتر لیٹا ہو نا تو باپ تو دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا بڑا ہو گیا۔ ابے کا پیار کا بھی کوئی اندازہ نہیں، کوئی کسی جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں۔ باقی لوگ تجھے پیسے دیتے ہوں گے، تحفے دیتے ہوں گے، باپ تجھے اپنی جوانی دے دیتا ہے۔ چڑھتی جوانی میں ابا کہتا ہے کہ میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے آ، حالانکہ اس کا تو وقت آیا پہننے۔ جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا۔ تو والد نے بیٹے سے ملاقات کی، باپ بیٹا بڑا روئے۔ اب عصر کی اذان ہو چکی تھی مسجد نبوی میں، حضرت ربیہ چلے گئے نماز کے لیے۔ والد آئے تھے سفر سے، کھانا وانا کھایا، غسل کیا، فارغ ہوئے تو پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ وہ میرا 30,000 دینار کدھر ہے؟ 27 سال بعد آئے ہیں تو باقی چیزیں نہیں پوچھی، پیسے پوچھے۔ تو اہلیہ کہنے لگیں آپ مسجد نبوی شریف جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ اب بیٹے جب گھر سے گئے تھے تو سادے لباس میں تھے، اب جب مسجد شریف پہنچے تو امامہ ہے، جبہ ہے، اور مسجد بھی معمولی نہیں، حضور کی مسجد ہے۔ اور حدیث پڑھانے کے لیے جب صاحبزادہ بیٹھا ہے تو سامنے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، لوگ درس حدیث ہو رہا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے تو کسی سے پوچھتے ہیں کس کا پتر ہے، کس نصیبوں والی ماں کا بیٹا ہے، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے دین پڑھا رہا ہے، کون ہے یہ؟ تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا یہ کوئی ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں جو 27 سال سے جہاد میں ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ حضور کی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو گود میں آنسو گرنے لگے، کبھی حضور کا گنبد دیکھتے، کبھی سرور کائنات کا روضہ نور دیکھتے، کبھی بیٹا دیکھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ واپس لوٹ کے گھر آئے تو سعادت مند بیوی کا چہرہ دیکھا تو چھلک پڑے آنسو۔ بیوی سمجھ گئی کہ پتر کو حدیث پڑھاتا دیکھا ہے، سمجھ گئی تو دیکھتے شوہر کو کہنے لگی میں نے آپ کا 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے میں لگا دیا ہے، مجھے بتاؤ میں نے پیسے ضائع تو نہیں کیے، کوئی ضائع تو نہیں کیے؟ تو ہاتھ اٹھائے اور کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بہترین صلہ عطا کرے، تو نے تو میرے بیٹے کو رسول اللہ کے دین کا خادم بنا۔ بھائی یہ جو ذوق ہے یہ جو ذوق ہے اس کو آپ سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو کاش اس طرف لائیں۔ میں تراویح ایک جگہ بڑی جلدی تھی، بات میری ختم ہو گئی بس میں سمیٹنے لگا ہوں، ایک جگہ بڑی جلدی تھی تو تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا تو بالکل میرے ساتھ جو صاحب کھڑے تھے وہ تراویح میں رو رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو رہی تھی تو بعض جگہ ایسی آیات تھیں تو میں نے سمجھا کہ شاید قرآن مجید کے درد کے ساتھ یہ رو رہے ہیں، تو تکمیل پر میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، تو آپ بڑا رو رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ جو تراویح پڑھا رہا میرا بیٹا ہے، پہلا مصلی سنا رہا ہے، تو میری میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے کہ میرا پتر قرآن جی سنا رہا ہے، میرا بیٹا قرآن شریف سنا رہا ہے۔ آپ ذوق بنائیں دین کا، آپ اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں اور خود سرپرستی کر کے آپ اس طرف لائیں۔ آپ کا بیٹا جب پڑھتا ہے اس طرف آتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ آخری بات طالب علموں سے کرنے لگا ہوں، میرے عزیزوں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ دین بڑا غیرت مند ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بڑے بڑے نالائقوں سے کام لے لیتا ہے۔ یاد رکھنا کام میں 2 ہی چیزیں شرط ہیں، ایک آپ کی محنت، دوسرا آپ کا اخلاص۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو کوئی چیز سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، اللہ راستے بنا دیتا ہے اور بڑی آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ قابلیت بھی بڑی ضروری ہے پر قبولیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔
قبولیت کی بڑی ضرورت ہے. قبولیت ہو جائے نا. ملا فضل اور فیضی بڑے پڑے ہوئے تھے, آپ کبھی سنیں گے اساتذہ کرام سے, تو اتنا حافظہ تھا کہ کوئی قصیدہ لکھ کے لاتا تھا نا بادشاہ کا, تو چھوٹا بھائی ایک دفعہ کوئی چیز سنتا تھا تو یاد ہو جاتی تھی, تو بڑا 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد ہو جاتی تھی. کوئی قصیدہ لکھ کے لایا, اس نے سنایا, تو چھوٹا کہنے لگا جی بادشاہ تو جھوٹ بول رہی ہے, تو میرے شعر ہیں. اس نے سنا تھا تو سنا دیا. اب بڑا تصدیق کرتا, چونکہ وہ 2 دفعہ سننے سے یاد کر لے, کہتا جی اسی کے شعر ہیں جی, مجھے بھی یاد ہیں, کئی دفعہ میں نے سناؤں. تو وہ جب سنا دیتا بڑا بھی, تو بادشاہ کو پکا ہو جاتا کہ چھوٹے کے شعر ہیں, اور انعام اس کو مل جاتا. لکھنے والے بیچارے کو تکلیف کا سامنا, اتنے بڑے تھے لیکن دنیا کمانے میں لگ گئے. بے نقطہ تفسیر لکھی پر دنیا کمانے, دولت کی طرف متوجہ ہو گئے, رہ گئے. لیکن اللہ نے اعزاز دیا تو حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمایا. مصلے پہ بیٹھتے تھے پر کمال کر گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں بھی بڑے عالم تھے, لیکن رب نے اعزاز دیا تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیا. حضرت پیر مہر علی شاہ کے زمانے میں بھی بڑے عالم تھے, لیکن اللہ نے اعزاز دیا تو ختم نبوت کی حفاظت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. تو آپ اپنے لیے قبولیت طلب کریں اللہ کے حضور اور آگے بڑھیں. اور یہ جو جوڑا جی میں عرض کرتا ہوں, دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے تو صرف تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. دین کے کام میں تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو اللہ زیادہ مدد فرماتا ہے, زیادہ مدد کرتا ہے. میری طرح کے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی ہے پر اتنی نہیں کرنی پڑی. محنت تھوڑی ہوتی ہے, فضل ہی زیادہ ہوتا ہے, فضل ہی زیادہ ہوتا ہے. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے پھر کارواں بنتا گیا. تو خوب آپ توجہ رکھیں گے. یہ جو دستاریں ملتی ہیں نا, حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کہتے تھے کہ جو مجھے دستار ملی تھی نا فراغت کے وقت, میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. اس لیے کہ یہ میرے سر پہ دستار ہے, یہ میرے اساتذہ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے, مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھوڑا سمجھنے کے میں قابل ہو گیا, یہ اعتماد کی. تو آپ اس پر خوب توجہ کریں گے. ہم جو عوام ہیں ہمیں چاہیے کہ علم کا شوق پیدا کریں, اپنے بچوں کی توجہ دلائیں, خود بھی تھوڑا سا قریب آئیں علم کے. مدارس کی مضبوطی میں اپنا اخلاقی کردار ادا کریں. جو تھوڑی تھوڑی تنقید ہونے لگتی ہے گلی محلوں میں, اس سے بچیں. اخلاقی کردار ادا کریں. کوئی کمزوری آ جاتی ہے, انسان ہے, کمزوریاں ہوتی ہیں, آگے بڑھ کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ کوئی ایسی محاذ رائی نہ بنائیں جس سے دین کی کاز کو نقصان پہنچے. حضرت